کراچی میں اندھیرے کا راج برقرار، لیاقت آباد B1 ایریا، شیش محل اور اطراف کے علاقے پھر تاریکی میں ڈوب گئے۔ گلستان جوہر، اورنگی ٹاؤن، کورنگی اور ملیر سمیت مختلف علاقوں میں بھی بجلی غائب۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر شہری سراپا احتجاج، کہتے ہیں 3 گھنٹے بعد بجلی آئی اور 10 منٹ بعد چلی گئی۔ دن میں 4 مرتبہ ڈھائی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پوری رات غیر اعلانیہ بجلی بند رہتی ہے۔ ادھر شہر قائد میں ہیٹ سٹروک سے مزید 13 افراد جاں بحق۔ سرد خانوں میں 5 روز میں لائی گئی لاشوں کی تعداد 600 تک پہنچی۔ امریکی کانگریس نے پاکستانی الیکشن کے مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 368 اور مخالفت میں 7 ووٹ ڈالے گئے۔ قرارداد میں انتخابات کے دوران سیاسی کارکنوں کو ہراساں کرنے کی مذمت کی گئی۔ عوام کو جمہوری عمل سے روکنے اور انٹرنیٹ سروس پر پابندی لگانے کی بھی مذمت۔ امریکی قانون سازوں نے پاکستان کے جمہوری عمل میں پاکستانی عوام کی شرکت کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی حکومت اس نان بائنڈنگ قرارداد پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ امریکہ پہلے اپنے انتخابات شفاف بنائے، پھر دوسروں پر الزام لگائے۔ ٹرمپ نے گزشتہ الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ جمہوریت کے لیے اپنا 100 سالہ ریکارڈ دیکھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا سوال یہ ہے امریکہ نے کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا ہے، واشنگٹن نے کتنے فوجی انقلابات کی سرپرستی کی ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام کا سہولت کار ہے۔ ادھر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایسی قراردادیں نہ بامقصد ہیں اور نہ تعمیری۔ پاکستان آئین، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقدار کا پابند ہے۔ آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کریں، معاملہ طے کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا آج تلخیاں جہاں پر پہنچی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں۔ میں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کریں۔ میری بات کو حقارت سے نظر انداز کیا گیا۔ ایسے نعرے بلند کیے گئے جس کا ذکر اس ایوان کی توہین ہے۔ یہاں اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا۔ دوران قید ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم باہر آئے گا۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جواب، مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی قیدیوں کی رہائی کی شرط لگا دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد اور محمود الرشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بھی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی نے کہا یہ آپریشن عزم استحکام نہیں عدم استحکام ہے۔ پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکی ہے۔ سیاست سے مداخلت ختم ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حکومت سمجھتی ہے سب ٹھیک ہے مگر ملک کا کباڑہ ہو گیا۔ سفارتی لحاظ سے وزیر اعظم کا دورہ چین ناکام رہا۔ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کا خطاب شروع ہوتے ہی سرکاری ٹی وی نے لائیو سٹریمنگ روک دی۔ ہم کسی صورت آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آپریشن ہوا تو ہماری لاشوں پر ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا پشاور میں جرگے سے خطاب، کہا آپریشن کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ محمود خان اچکزئی بولے پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکی ہے۔ پاکستان کا حالیہ الیکشن جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ ادھر پی ٹی آئی کے زیر اہتمام قبائلی جرگے میں آپریشن عزم استحکام کی مخالفت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی نے آپریشن عزم استحکام پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان تحریک انصاف فروغ حسن کا معاملہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان۔
न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन बारे हुकूमत पैंतरे बदल रही है। ऑपरेशन की आड़ में सियासी अहदाफ हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा, वो बानी पीटीआई को अंदर रखने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में अहम मोड़, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। हमारी मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त देने के लिए तैयार है। MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुतहदा वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात, खुलकर मुतालबात पेश किए। मुतहदा का रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा, कराची पैकेज और के फोर्स मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी। सखर, हैदराबाद, नवाब शाह के लिए वफाकी मनसूबों के फंड्स बढ़ाने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। कराची में बिजली और गैस की तरह पानी के मीटर भी लगेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर पानी से मुतल्लिक नई पॉलिसी तैयार। शहरी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मीन से पानी निकालने, इस्तेमाल और फ़रोख्त को शहरी हुकूमत मॉनिटर करेगी। इतलाक़ कराची डिवीजन और उसके अतराफ के इलाकों पर होगा। कॉरपोरेशंस, बॉटलिंग, पैकेजिंग, तालीमी इदारे, होटल, रेस्टोरेंट्स नई पॉलिसी में शामिल। रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, हाई राइजर बिल्डिंग्स पर भी इतलाक होगा। सिर्फ इंफरादी रिहायशी मकानात के लिए ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल मुफ्त होगा। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद अब्र बारां छा गया। कराची और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश, गड़ाब के इलाकों में मौसलाधार बारिश से नदियां बह निकलीं। थदो डैम में पानी के सतह में 10 फीट तक इजाफे की तवक्को। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में तेज़ आंधी। बहरिया टाउन, गुलशन मेमार में भी मट्टी का तूफान छाया रहा। प्री मून बारिशों ने तवातर से बरसने का मंसूबा बना लिया। मगरबी हवाएं बादलों को लेकर पाकिस्तान में दाखिल। मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची और अंदरून सिंध भी अब्र रहमत की पेशगोई।